حاجی صاحب کی خدمت میں ایک بہت بڑے عالم آئے، ملاقات کے لیے ہم لے گئے، تو حاجی صاحب فرمانے لگے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تک کسی بات کو شروع نہ فرما دے جب تک علماء سے تصدیق نہ کر لے۔ اللہ ایک مرتبہ چھری بغل میں چھپا کر لے گئے اور مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ سے عرض کیا کہ حضرت ہم یوں محنت کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بات سارا کام کا نقشہ سمجھایا کہ حضرت یہ ٹھیک ہے؟ ہمارا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ ہمارا کہ حضرت آپ نے فرما دیا ٹھیک ہے، ورنہ میں چھری ساتھ لایا تھا کہ مجھے اس سے ذبح کر دیں، کہیں میں فتنہ پھیلانے کا ذریعہ نہ بن۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، جو حق پر ہوا کرتے ہیں وہ ڈرا کرتے ہیں، جری نہیں ہوتے۔ حق پر ہونے کی علامت جری نہیں ہوتی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم کام کو کیا سیرت پر لانا چاہتے ہیں، تو دادا اور پردادا نے بغیر سیرت کے کام کر دیا۔ اسلاف کی روش سے ہٹنا یہ گمراہی کی پہلی سیڑھی ہے۔ اسلاف کی روش سے ہٹنا۔ دو راستے جا رہے ہیں، دو راستے، ایک راستہ جا رہا ہے، آگے دو بن رہے ہیں، تو ظاہر ہے جو اس راستے پر مڑے گا وہ کہیں اور جائے گا، جو ادھر مڑے گا۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، ٹرننگ پوائنٹ، اسلاف کے طرز سے ہٹنا۔ اللہ نے ہمیں محنت کا ایک طرز دیا ہے، اسی طرز پر جمنا ہے، ساتھیوں کو جمانا ہے، غیبت کے بول سے بچنا ہے، تہمت سے بچنا ہے، بغیر تحقیق کے بعد آگے نہیں، ساتھیوں کو سنبھالنا ہے، ساتھیوں کو سنبھالنا۔ یہ کام ہمارا مشورے کے ذریعے سے، یہ کوئی عمارت اور خلافت کا چکر نہیں ہے۔ یہاں تو نبی والی محنت میں تو مٹانا ہے، اپنے آپ کو مٹانا ہے، عمارت اور خلافت کا چکر نہیں ہے۔ یہ کار نبوت ہے، کار نبوت۔ خلافت تو موعود ہے، مقصود نہیں ہے، ہم اس کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ تبلیغ کے اندر یہ انتہائی گھٹیا درجے کی بات، بلکہ زبان پر نہیں آتی تھی کو کہہ کے بھی میں بیان کروں۔ آج بیان کون کرے؟ کوئی نہیں کہتا میں بیان کر لوں، تم نے کبھی سنا تھا؟ اور جماعت چاہے سیروزہ کیوں نہ ہو، اس کو امیر بنا دیں بھائی، ہر ایک کہتا ہے اس کو بنا دیں، اس کو بنا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت صحابی فرماتے ہیں، میں اپنے چچا زاد بھائیوں کو لے کر حاضر ہوا، تو میرے چچا زاد بھائیوں نے کہا کہ اللہ کے کو عہدہ ہمیں دے دیں، ہمارا کہ جو ہم سے عہدے کا طلبگار ہوگا ہم ہرگز نہیں دیں گے۔ بڑا وہ ہے جس کو بڑے بڑا سمجھیں، جس پر بڑے اعتماد کریں۔ بڑا خود بخود نہیں بنا کرتا، بڑا تو بڑوں کے اعتماد پر بنا کرتا ہے۔ اپنے ذہن کو صاف کرنا ہے، اپنے ذہن کو صاف کرنا ہے، دائیں بائیں کے چکروں میں نہیں پڑنا ہے۔ کوئی عالم کا امیر، کوئی مدینے کا امیر، کوئی کہاں کا امیر، کیا مطلب ہے اس کا؟ ہمارا تو ایک کام ہے، اس میں عہدے کہاں سے آگے بھائی؟ کام ہے۔ تبلیغ والے اب تبلیغ والوں سے ہی ملتے ہیں اور مل کر بھی غیبت کرتے ہیں۔ ہمارا کام تو ایک ایک مسلمان پر محنت تھا، تو وہ وسوسے اور وہ حرکتیں جس سے ساری کی ساری محنت اور سارے کام کرنے والے الجھ کر رہ گئے، اس میں خیر کہاں سے آ سکتی ہے؟ اس میں خیر کہاں سے آ سکتی ہے؟ تو کام کی نہج کی حفاظت مولانا محمد احمد صاحب نقل فرماتے ہیں کہ حضرت فرمایا کرتے تھے، کنواری کام کی حفاظت ایسے جیسے کنواری لڑکی کی حفاظت۔ ہر آدمی اٹھ کر کہنے لگے کہ میں صحابہ کی زندگی سے یہ اصول نکال کر لایا ہوں۔ حیات الصحابہ لکھنے والے نے جس حیات الصحابہ سے جو سمجھا ہے وہ بھی لکھ دیا ہے ساتھ، جس قصے سے جو سمجھا ہے اس کو عنوان بنا کر لکھ دیا ہے، مزید سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ ایک شام کے عالم نے جب یہ دیکھا، حیات الصحابہ کو فرمایا کہ جس نے یہ کتاب لکھ کر عنوان باندھے ہیں اس کے اوپر، یہ آدمی کو مجتہد قسم کا آدمی ہے، معمولی آدمی نہیں ہے۔ حیات الصحابہ سے جو سمجھا، ہم مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سمجھ کو چھپا کر نہیں گئے، ظاہر کر کے چلے گئے۔ یہ فضائل اعمال، فضائل صدقات، یہ ہماری بنیادی کتابیں ہیں۔ دنیا کی بے رغبتی انہی کے ذریعے سے آئے گی، صحابہ کی زندگی یہیں سے کھلے گی۔
آپ کو لا الہ الا اللہ بھی ملے گا، اس میں محمد الرسول اللہ بھی ملے گا۔ اللہ کے رسول سے محبت کے قصے بھی اسی میں ملیں گے، نماز کے فضائل بھی ملیں گے، نماز پڑھنے والوں کے واقعات بھی ملیں گے، قرآن کے فضائل بھی ملیں گے، قرآن سے محبت کرنے والوں کے واقعات بھی ملیں گے، ذکر کے فضائل ملیں گے، ذکر کرنے والوں کے واقعات ملیں گے، مال کی بے رغبتی، مال سے محبت کا انجام، وہ آپ کو اسی کے اندر ملے گا۔ ایک آدمی نہ سر پر ٹوپی ہے، شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، تبلیغ میں لگتا ہے، انہی کتابوں، انہی گشتوں، اسی مشورے کے ذریعے سے شلوار بھی اوپر ہو جاتی ہے، سر پہ ٹوپی بھی آ جاتی ہے، جیب میں مسواک بھی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایسا نہیں ہے کہ بڑوں کا اختلاف ہے، ہمیں کیا لینا دینا، ہمیں لینا دینا واقعی کچھ نہیں ہے، لیکن کام کو صحیح طریقے سے کرنا ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ آدمی اتنا بھی سادہ نہ بن جائے کہ وہ جیب بھی خالی کر کے چلا جائے، یہ بہت سادہ ہے کہ جیب خالی ہوگی، ایسا سادہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اپنی جیب کی حفاظت خوب جانتے ہیں، جیسے جیب کی حفاظت جانتے ہیں، کام کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے، کام کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اور پھر بعض اوقات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھیجا خوارج کے پاس بھیجا، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے پر اتر آئے تھے، بغاوت پر۔ تو جب حضرت عبداللہ ابن عباس کو آتے ہوئے دیکھا خوارج نے، تو کہنے لگے ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا ہے، یعنی اصل حکمران تو اللہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کلمۃ حق ارید بها الباطل، بات درست ہے، اس سے جو معنی تم مراد لے رہے ہو وہ درست نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ جوڑ کر چلنا ہے، کلمۃ حق ارید بها الباطل، اندر ہی اندر جڑیں بھی کاٹنی ہیں، جوڑ کر چلنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ چند باتیں کچھ عرض کر دی ہیں، ہمیں کام میں لگنا ہے، ان تذکروں میں نہیں پڑھنا ہے، کام میں لگنا ہے، تذکروں میں نہیں پڑھنا ہے، اور سنی سنائی بات کو آگے نقل نہیں کرنا، غیبت کسی کی نہیں کرنی، ریشم کا رسہ کاٹو تو کٹے نہیں، پکڑو تو نرم، کسی وجہ سے کسی ساتھی سے نفرت کہ بھئی یہ ادھر کیوں جاتا ہے، یہ ادھر، سب ساتھیوں سے محبت، سب ساتھی۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے حق کو، حاجی صاحب آج کل ہمارے دو دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ایک کیا ہے؟ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع، اے اللہ حق دکھا، اس پر چلنے والا بنا۔ اور اگلی دعا کیا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، ایسا نہ ہو کام کرتے کرتے پاؤں پھسل جائے، کسی اور طرف چل پڑے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ سب سے محبت ہمارے بڑے تو فرماتے ہیں کہ جس نے کلمہ نہیں پڑھا، انسان ہونے کے ناطے اس سے بھی محبت، نفرت نہیں۔ مرض سے نفرت ہوتی ہے، مریض سے نہیں ہوا کرتی، الجھنا نہیں ہے۔ ہم مولانا ظاہر شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے بحث آپس میں نہ کیا کرو، بحث کرنے سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، بحث کرنے سے ایمان، ٹھیک ہے جی، اللہ جی۔